اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین۔ آج کا ٹاپک ہے نماز باجماعت۔ بہت زیادہ اہمیت ہے قرآن و حدیث کی نظر میں نماز باجماعت کی۔ فرمایا گیا ہے کہ ایک نماز جو پیش نماز کے پیچھے پڑھی جائے، ایک تکبیر جو پیش نماز کے ساتھ بجا لائی جائے، 60,000 حجوں اور 60,000 عمروں سے افضل ہے، اور 100 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، اور 1,00,000 دینار راہ خدا میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے ایک تکبیر جو کسی پیش نماز کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی جائے۔ اور فرماتے ہیں میرے نبی کہ 40 سال کی انفرادی نمازوں سے افضل ہے ایک نماز جو پیش نماز کی ابتدا میں ادا کی جائے۔ 40 سال بندہ اکیلا نماز پڑھتا رہے اپنے گھر میں، لیکن ایک نماز جو مسجد کے امام کے پیچھے پڑھے، امام جماعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، وہ 40 سال کی نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور فرمایا کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والا شخص اگر 3 روز، صرف 3 روز میرے نبی نے فرمایا نماز جماعت میں شامل نہ ہو تو اللہ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ فرماتے ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ ازواج قائم نہ کریں، اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی بیمار پرسی کے لیے نہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ درود و سلام کے بعد فرما رہا ہے کہ میرا رسول کہ جو شخص جماعت سے جدا ہو کر مر گیا، جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ ایک یہودی اٹھا، بلکہ یہ دوسری روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہودی ہے وہ میری امت کا وہ شخص جو نماز جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا۔ فرمایا یہود و نصارہ پر سلام کر لینا، لیکن میری امت کے یہودیوں پر سلام نہ کرنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ تمہاری امت کے یہودی، کلمہ پڑھنے والے اور یہودی؟ فرمایا ہاں، جن کے کانوں تک مسجد سے اٹھنے والی اذان کی آواز پہنچے لیکن وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، وہ میری امت کا یہودی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا، عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا یا علی، میں تمہیں حکم دیتا کہ ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دو جو مسجد سے اٹھنے والی اذان کی آواز تو سنتے ہیں لیکن مسجد میں آ کے نماز جماعت ادا نہیں کرتے، جماعت میں شامل نہیں ہوتے۔ ایک بوڑھا اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں ضعیف ہوں، آنکھوں سے نابینا ہوں، کانوں سے بھی کبھی کبھی مجھے اذان کی آواز نہیں آتی، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ مشورہ نہیں دیتا کہ گھر میں نماز پڑھو۔ فرمایا ہاں البتہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھ لو اور اس رسی کو پکڑ کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کرو۔ اور اس طرح فرمایا کہ جو شخص اکیلا نماز پڑھتا ہے اسے 10 نمازوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن جو شخص باجماعت نماز ادا کرے تو اسے 150 نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ ہو تو 150 نمازوں کا ثواب، 2 بندے بن جائیں تو 300 نمازوں کا ثواب، اس طرح 4 بندے بن جائیں تو فرمایا مقتدی 4 ہو تو 600 نمازوں کا ثواب، اور جب 10 سے بڑھ جائیں تو فرشتے کاغذ قلم رکھ دیتے ہیں کہ اس کا ثواب یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر 10 آدمی باجماعت نماز ادا کرنے والے ہوں تو درخت کلمہ بن جائیں، زمین و آسمان کاغذ بن جائے، دریاؤں اور سمندروں اور چشموں کا پانی سیاہی بن جائے، جن اور انس لکھنے فرشتے لکھنے والے بن جائے، پھر بھی ان کے ثواب کو درک نہیں کر سکتے، لکھ نہیں سکتے۔ تو شیطان کسی بھی عبادت سے اتنا نہیں روکتا جتنا انسان کو نماز جماعت سے روکتا ہے۔ کوشش کرتا ہے کسی طرح یہ بندہ نماز جماعت سے رہ جائے،
بار دیگر بعض اوقات وہ پیش نماز کے بارے میں وصف سے ڈالتا ہے کہ یہ پیش نماز ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں فلاں، اس طرح کسی طریقے سے پیش نماز سے نماز جماعت سے انسان رہ جائے۔ اور آخری ایک حدیث اور بیان کر دو، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں 70,000 نیکیاں لکھتے ہیں، 70,000 گناہ مٹا دیتے ہیں، 70,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے باجماعت نماز ادا کرنے والا، تو اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوتے ہیں، اور اللہ اس کی قبر کو اتنا وسیع بنا دیتا ہے کہ اس کی قبر میں 70,000 ملائکہ اس کے مونس و مددگار بنتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد میں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی